بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، 28 رمضان المبارک پیر کے دن سورۃ الکوثر کا یہ وظیفہ کر لو۔ لوگ دروازہ کھٹکھٹا کے پیسے دے جائیں گے، یقین نہیں آتا تو آزما لو۔ محترم ناظرین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلت والا ہے، اور اس برکت والے عظمت والے مہینے میں جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ بہت ہی طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ پڑھتے ہی قسمت کے اگر بند تالے نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا، تقدیر ایسے بدلے گی کہ دنیا دیکھے گی۔ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ فوری طور پر ان کی زندگی کے حالات بہتر ہو جائیں، وہ ایک بار میرے کہنے پر یہ وظیفہ پڑھ لیں، پھر خود اپنی آنکھوں سے غیبی مدد کے نظارے دیکھیں، غیبی مدد کو آتے ہوئے دیکھیں۔ 28 رمضان المبارک پیر کے دن یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ کوئی کمی کوتاہی لاپرواہی مت کرنا۔ تو سب سے پہلے نماز آپ کوئی بھی نماز پڑھ لیں، فجر پڑھ لیں یا ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد پڑھ لیں۔ اگر آپ لوگ نماز کے فوراً بعد چاہتے ہیں تو فوراً بعد یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد سکون سے چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ کوئی اس میں پابندی نہیں کہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ بھائی بہن جو اپنی پریشانی کو لے کر اس ویڈیو پر آئے ہیں، جن کو کئی سالوں سے پیسوں کا مسئلہ ہے، دولت کا مسئلہ ہے، وہ تمام میری بہنیں میرے بھائی بڑی توجہ سے بڑے غور سے اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آپ کے رزق کے، دولت کے، پیسوں کے مسائل فوری طور پر حل ہو جائیں گے۔ آج آپ تمام ناظرین کو سورۃ الکوثر کا وہ خاص وظیفہ بتانے لگا ہوں کہ آپ لوگوں کی قسمت ایسے چمک جائے گی کہ آپ لوگ خود مجھے دعائیں دو گے اور حیران رہ جاؤ گے۔ ناظرین کرام، آپ لوگ لازمی اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے جو وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں اپنی زندگی میں صرف ایک بار یہ وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے۔ پوری زندگی یہ وظیفہ آپ کو نہیں کرنا۔ اگر آپ روزانہ پڑھنا چاہیں تو آپ روزانہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل، یہ وظیفہ آپ کو ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ پڑھنے سے ہی آپ کی مالی مشکلات اللہ پاک کے حکم سے فوراً حل ہو جائیں گی۔ کتنے بھی پیسوں کی تنگی ہو، فقیر بندہ بھی اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے انشاءاللہ غیبی مدد ہوگی۔ اگر رات کو یہ وظیفہ پڑھ کے سوئیں، صبح مالا مال ہو جاؤ گے۔ صبح یہ وظیفہ پڑھ لیں تو شام تک پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی مالی مشکلات، جو پریشانیاں ہیں رزق اور دولت کو لے کر، اور اگر سالوں سال سے آپ بے روزگار ہیں، رزق کی تنگی کی وجہ سے آپ شدید پریشان ہیں، آپ نے اللہ پاک کی ذات پہ یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ جب آپ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں گے تو اللہ پاک بھی آپ کو بے تحاشا رزق اور دولت عطا کریں گے اور آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ آزمودہ اور مجرب وظیفہ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ یہ بہت ہی آسان وظیفہ ہے، کوئی مشکل وظیفہ نہیں، اور پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ بھی آپ کو بالکل آسان طریقے سے سمجھا دوں گا۔ اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے اس وظیفے کو کر لیں تو انشاءاللہ اللہ پاک ایسا معجزہ فرمائیں گے، اللہ پاک ایسا کرم فرمائیں گے کہ آپ کے تمام مشکلات، تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آج کا یہ وظیفہ سورۃ الکوثر اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا ہے۔ یہ اتنا طاقتور ترین اور جلیل و قدر عمل ہے کہ میری جیسی ناقص زبان اس کو بیان نہیں کر سکتی۔ سورہ مبارکہ میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بھی ہے، اس کے اندر میرے آقا کا مقام بھی ہے اور بہت زیادہ خیر و کثیر بھی ہے اس عمل کے اندر موجود ہے۔ جو شخص بھی اس مبارک چھوٹی سی 3 آیات والی سورت کو پڑھتا ہے، اس سے دوستی کرتا ہے، وہ مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو لاکھوں کا مالک اور کروڑ پتی بنا دیتے ہیں۔ یہ اتنا طاقتور ترین عمل ہے، ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جو انسان پڑھے گا اور ایک رات میں کروڑوں کا مالک بن جائے گا، یہ تو جھوٹ ہے، لیکن یہ کروڑ پتی بنا دینے والا عمل ہے۔ جس انسان کو بھی ہم نے یہ اپنی زندگی میں بتایا، اللہ پاک نے اس کو مال و دولت بے حساب عطا فرمایا اور حلال عطا فرمایا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس عمل کے کرنے والے کی اولاد خیر والی اور فرما بردار ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسا وظیفہ ہے کہ جب آپ یہ وظیفہ کر رہے ہوں تو اس کے بارے میں کسی سے ذکر مت کرنا،
خاموشی سے چپ چاپ یہ وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اکثر آپ تمام دوست احباب اپنی پریشانیوں کا شکوہ کرتے ہو، اپنی مشکلات کی شکایت کرتے ہو کہ ہمارے یہ مسئلے ہیں، ہمارے وہ مسئلے ہیں، ہماری یہ بندش ہے۔ تو ناظرین کرام، اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے جتنی آپ کی حاجتیں ہوں، جتنی آپ کی مرادیں ہوں، ان مرادوں کی حاجتوں کے لیے نیت کر لینی ہے کہ میری یہ حاجت ہے، یہ مراد پوری ہو جائے۔ پھر یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کے دیکھ لینا میرے بھائیوں میری بہنوں۔ اب وظیفہ آپ پڑھ رہے ہوں گے اور غیبی مدد کے نظارے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ جہاں وظیفہ ختم ہوگا وہاں انشاءاللہ کام ہو جائے گا۔ لیکن میرے بھائیوں جس ترتیب سے بتاؤں گا، اگر آپ نے یہ عمل کر لیا تو جھولیاں اٹھا اٹھا کر ساری زندگی دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ تو یہ ویڈیو مکمل دیکھ لینا۔ آپ لوگوں کی قسمت کے اگر بند دروازے اس وظیفے کو پڑھنے کے فوراً بعد نہ کھل جائیں تو پھر مجھے کہنا بڑی سی بڑی رکاوٹ ہوگی، رزق میں بڑی سے بڑی بندش ہوگی، بد نظر ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ یہ اتنا مجرب اور خاص وظیفہ ہے، یہ سمجھ لیں کہ یہ اپنے سینے کا راز آپ تمام ناظرین کو بتانے لگا ہوں۔ نماز فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کوئی بھی نماز میرے بھائی مسجد میں ادا کر لیں اور میری بہنیں وہ سکون سے گھر میں نماز ادا کر لیں۔ اگر میرے بھائی کسی وجہ سے گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو وہ پھر ان کا ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن کوشش کریں کہ نماز آپ مسجد میں باجماعت ادا کیا کریں۔ اگر آپ نے گھر میں نماز پڑھی ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کے بعد چاہے تو جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو 10-15 منٹ یا آدھے گھنٹے کے بعد سکون سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میری بہنیں بھی اسی طریقے سے عمل کریں گی، گھر میں کسی بھی نماز کے بعد جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ پڑھ لیں، چاہے تو کچھ دیر بعد پڑھ لیں، لیکن آپ لوگ یہ وظیفہ لازمی پڑھ لیجئے گا اور اپنی حاجتوں کی نیت لازمی کیجئے گا، چاہے ایک حاجت ہو چاہے 10 حاجتیں ہوں۔ ناظرین کرام، آپ کو ایک اہم بات بتا دوں، اگر اس وظیفے کے ساتھ آپ کوئی دوسرے اور وظائف بھی پڑھ رہے ہیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو وظیفہ آپ پڑھتے ہیں اس کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مطلب دن میں آپ نے اگر مختلف وظائف کیے ہوئے ہیں تو اس دن آپ یہ وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جتنے آپ نے وظائف کیے ہوئے ہوں گے اس وظیفے کو پڑھنے کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ اس دن آپ کوئی اور وظیفہ پڑھتے ہیں تو یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، ایسا نہیں ہے۔ آپ صبح سحری میں پڑھ لیں، آپ نماز فجر کے بعد کر لیں، ظہر کے بعد پڑھ لیں، عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 10-11 بجے تو بھی اس عمل کو کر لیں۔ اس وظیفے کو کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ 28 رمضان مبارک پیر کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگ باوضو مصلے پہ بیٹھ جائیں۔ باوضو مصلے پہ بیٹھنے کے بعد آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ صرف ایک بار آپ نے پڑھنا ہے، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا مقصد کوئی بھی ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑے مقصد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ کو ذاتی مکان چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے تو یہ نیت کر لیں کہ مجھے کوئی بڑی رقم مل جائے، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں کہ قرض سے نجات مل جائے۔ بے اولاد ہے تو یہ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوراً سے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک ہی مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر
جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر سے اگر آپ کے کاروبار میں نظر بد، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں، آپ کی اولاد پر جادو جنات کے اثرات ہیں، آپ کے گھر میں شیطانی اور زمینی آفات ہیں، سورہ کوثر جس گھر میں 28 رمضان پیر کے دن پڑھ لی جاتی ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ جب آپ سورہ کوثر پڑھ لیں اس کے بعد آپ نے یا غنیو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا غنیو ایک بار ہو گیا، یا غنیو دو بار ہو گیا، یا غنیو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار یا غنیو پڑھنا ہے۔ جب آپ پہلے نمبر پر ایک بار سورہ کوثر اور 11 بار یا غنیو اچھی طرح گن کے پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے یہ وظیفہ بھی بہت آسان سا ہے۔ دوسرے نمبر پر پھر آپ نے ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب دوسری مرتبہ بھی آپ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھ لیں تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے، وہ نام ہے یا رزاقو۔ یا رزاقو کا آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا رزاقو ایک بار ہو گیا، یا رزاقو دو بار ہو گیا، یا رزاقو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رزاقو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ ایک مرتبہ سورۃ الکوثر اور 11 بار یا رزاقو پڑھ لیں تو اس کے بعد تیسرا اور آخری مرتبہ آپ کو سورۃ الکوثر پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد جو آخری اسم ہے، جو آخری وظیفہ آپ لوگوں نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا کریمو کا وظیفہ ہے۔ یا کریمو ایک بار ہو گیا، یا کریمو دو بار ہو گیا، یا کریمو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے یا کریمو صرف 11 مرتبہ پڑھیں گے۔ جب آپ تیسرے اور آخری نمبر پر ایک بار سورہ کوثر اور 11 مرتبہ یا کریمو پڑھ لیں تو پھر اس کے بعد ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا آج کا عمل مکمل ہو چکا۔ ناظرین کرام، وظیفے کا طریقہ کار ایک بار پھر سن لیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک، اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر آپ کو 11 مرتبہ یا غنیو پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، پھر 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، پھر ایک مرتبہ سورۃ الکوثر، پھر 11 مرتبہ یا کریمو، پھر آخر میں اس کے بعد ایک بار درود پاک پڑھ لیجئے گا۔ اس کے علاوہ سورۃ الکوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی میں محبت بڑھانے کے لیے پڑھ لیں۔ سورۃ الکوثر لا علاج بیماریوں کا آخری علاج سمجھا جاتا ہے۔ شیاطین جنات کے لیے پڑھ لیں۔ اس عمل سے دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو کے گر گڑا کے دعا کرنی ہے کہ اے گناہگاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پہ اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، ہمیشہ صبر اور شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، ہمیں 5 وقت کا نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رب کریم سے ضد کر کے مانگنا ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے رب کی ذات 70 گنا زیادہ نوازے گی انشاءاللہ، کیونکہ رمضان کے مہینے میں 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نوازا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، مزید اس
اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔